سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ نور ہدایت کی ایک اور کڑی اور یہ محفل کہ جس میں ہم سب کو یہ شرف ہے کہ اس بابرکت مہینے میں کہ جس سے بلا شبہ آسمانوں سے فیض اترتا ہے، بلا شبہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سرزمین کو زرخیز کر دے، جو ہواؤں کو مترنم کر دے، جو چشموں کو میٹھا کر دے، کہ یہ سید کائنات، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مبارک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمت خداوندی کو انسان کی حالت پہ رحم آیا اور اس نے اپنا سب سے اعلیٰ شاہکار انسانوں کے درمیان اتار دیا۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اس دنیا کے انسانوں یا یہاں جسے ہم ہومو سیپین کہتے ہیں ان کے لیے مبعوث کیے گئے تھے؟ تو قرآن نے ہمیں بتلا دیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور جتنے جہان معلوم ہیں اور جتنے جہان نامعلوم ہیں ان سب میں اگر کسی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہر دفعے ہم کسی اس نشست میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، جی یہ چاہتا ہے کہ جو رشد و ہدایت کا وہ چراغ ہے کہ جس کی کئی کرنیں ایسی ہیں کہ جو زندگی کے کسی بھی پہلو کو اندھیرے میں نہیں رکھتی بلکہ منور آفتاب کر دیتی ہیں، اس میں سے آج جو ضوء اٹھائی جائے وہ صبر و رضا کی ہے۔ کیسے تحمل و برداشت ہے سرور کائنات میں، اور کیا کمال ہے اس برگزیدہ ہستی میں کہ جس کے لیے یہ ساری محفل ہستی سجائی گئی ہے، وہ کیسے کیسے مظالم برداشت کرتے ہیں، کیسے کیسے درست لہجوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ جو رسالت مآب کے مقام و مرتبے سے آگاہ نہیں ہیں، ان کی بھی ہتک کو خندہ پیشانی سے برت لیتے ہیں، بلکہ وہ جو آپ کے اپنے ہیں، وہ جو آپ کے قریب کے ہیں، جو آپ کے قربا ہیں، جو آپ کے عزیز ہیں، جو آپ کے ہم پیالہ و ہم مشرب و ہم راز ہیں، اگر کوئی موقع ایسا آئے کہ کوئی شکن جبینوں میں وہاں سے بھی پڑ جائے تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ تاجدار کائنات ہونے کے باوجود یہ انداز بھی خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے برداشت کر لیتے ہیں۔ جو اس در پر صدا دیتا نہیں ہے، جو اس در پر صدا دیتا نہیں ہے، اسے کچھ بھی خدا دیتا نہیں ہے، جو اس در پر صدا دیتا نہیں ہے، اسے کچھ بھی خدا دیتا نہیں ہے، جو اس در پر صدا دیتا نہیں ہے، سوائے مصطفیٰ
دنیا میں کوئی سوائے مصطفیٰ دنیا میں کوئی ستم سے کر دعا دیتا نہیں ہے، ستم سے کر دعا دیتا نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، اور ہمارا عقیدہ یہ، اور بلا شبہ مجھ جیسے ناقص طالب علم سے کیا پوچھنا، وہ جو صاحبان علم ہیں، وہ جو قرآن کریم کی آیات سے آگاہ ہیں، وہ جو اس علم میں طاق ہیں، ان سے گفتگو کیجئے تو وہ برملا یہ کہہ دیں گے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت گویا شان مصطفی کی دلیل ہے۔ اور جیسے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے اخلاق قرآن ہیں، تو وہ جو قرآن ناطق ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ آیت صبر و برداشت کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیسے صادق ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک پروردگار عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معاملے کو آگے بڑھائیں اور اگر ہم ایک واقعے کی طرف جائیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں اعلان نبوت فرما دیا ہے، اور اب ہر طرف سے سب و شتم آتے ہیں، راہ سے گزرتے ہیں تو ہم اپنے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں درسی کتب میں کہ وہ ایک بڑھیا تھی جو تاک لگا کے بیٹھتی تھی کہ کب یہ سراپا نور اس کی شاہراہ سے گزرے اور وہ اپنے تئیں ان کی شان میں یہ گستاخی کر دے کہ گھر کا کوڑا ان پہ پھینک دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ پیشانی سے گزر جاتے ہیں، وہ کہ جس کے اجلے لباس کی اہل مکہ مثال دیا کرتے ہیں، وہ کہ جس کی نفاست اور جس کی صفائی کا ضرب الامثال ہو چکی ہے، وہ جو بڑے سلیقے سے اپنے بال بنا کے نکلتا ہے، وہ کہ جس کی ریش مبارک کا ایک ایک بال مبارک، منہ مبارک جو ہے وہ الگ سے نظر آتا ہے، وہ شاہراہ سے گزر رہا ہے اور اس کے اوپر غلاظت پھینک دی جاتی ہے۔ عام حالات میں دیکھیں تو غم و غصے کے لیے یہی کافی ہے، اور نہیں تو رخسار سے کچھ آنسو ڈھلک جانے چاہیے، کوئی پیشانی پہ بل آ جانا چاہیے۔ موقع کی طاق میں رہتا ہے انسان کہ کب وہ ایسا بدلہ اتارے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس بڑھیا کی کھڑکی سے کوڑا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک پہ نہیں آیا۔ آپ از خود اس بڑھیا کے گھر تشریف لے گئے، معلوم پڑا وہ بیمار ہے۔ آپ نے نہ صرف اس کے گھر کی صفائی کی، اس کو کھانا کھلایا، اس کی عیادت کی، اس کی مزاج پرسی کی، اور یوں آپ نے اس کے ظلم کا بدلہ احسان سے دے دیا۔ ایک یہ پہلو ہمارے پاس جو ہم سنتے آئے ہیں۔ فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا، فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا، کسی سے نعت پیمبر کا حق ادا نہ ہوا، کوئی بھی اس کی تجلی سے آشنا نہ ہوا، نظر کو تنگی داماں سے کب گلہ نہ ہوا، نظر کو تنگی داماں سے کب گلہ نہ ہوا، وہ ظلمتوں کے سمندر کو پیرتا ہی گیا، وہ روشنی کا کنول تھا کہ تیرتا ہی گیا، کس اعتماد سے اس نے کہا تھا اے لوگو، چچا کو میری حمایت سے روکنے والو، اس امر خاص میں میرا بھی فیصلہ سن لو، ہتھیلیوں پہ میری مہر و ماہ بھی رکھ دو،
میں اپنے عزم کا پرچم جھکا نہیں سکتا، میں قول حق سے کبھی باز آ نہیں سکتا۔ حضور کو کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ مدعا مشیت تھا اس کی بعثت سے کہ آدمی کا تعارف ہو اپنی عظمت سے۔ کتاب عزیز معطر ہے اس کی سیرت سے، سبق ملا یہ زمانے کو اس کی ہجرت سے۔ عزیز تر ہے وطن سے بھی گوہر مقصود، بے روح اعظم و پاکش درود نامحدود۔ اسی کی ذات میں ایک شکل نور نے پائی، اسی کے در سے فضیلت ظہور نے پائی۔ مراد اپنی وہی سے شعور نے پائی، متاع درد دل ناصبور نے پائی۔ اسی نے عقل کے سینے کا انشراح کیا، اسی نے باب تمدن کا افتتاح کیا، اور پہنچ گئی وہ کشاکش جو آخری حد کو۔ چنا قریش نے ثالث جناب احمد کو، سلام کرتا ہے دل دانش محمد کو۔ ردائے پاک پہ رکھا جو سنگ اسود کو، تڑپ کے رہ گئے نابک وہیں کمانوں میں، کھینچی ہوئی تھیں جو تیغیں گئیں میانوں میں۔ عطا ہوئے جو مربت کے اس کو پیر آئے، زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے۔ حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے، اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے۔ اسے جو لوگ یہ معجزہ، اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے۔ وہ چاہتا تھا، حضور کا مشن کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے۔ اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، وہ دورے اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، وہ دور حضرت گردوں رکاب کیا کہنے، وہ انقلاب سعادت مآب کیا کہنے۔ میرے پاس ایک طائف کا جو دوبارہ ہم جانتے ہیں کہ بڑا سنا سنایا سا واقعہ ہے اور ہم سب کے حافظوں میں محفوظ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ دیکھ رہے ہیں چونکہ ایک سلطنت اسلامیہ کی بنیاد رکھنی ہے، سو خطہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ جہاں سے پیام حق کو پھیلا دیا جائے۔ کتنا بد نصیب ہے طائف کہ خود چل کر اللہ کی رحمت ان کے دروازوں پہ دستک دینے پہنچی اور اہل طائف نے خاکہ اڑایا۔ بنو ثقیف کے 3 بھائی ہیں، بڑے سردار ہیں وہ طائف کے، ان کے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور پیام حق ان تک ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلے نے کہا کہ کیا تو واقعی خدا کا نبی ہے یا ہم سے صرف کعبے کا غلاف نچوانا چاہتا ہے؟ دوسرے نے ٹھٹھا لگایا اور بڑے تضحیک آمیز انداز میں یہ کہا کہ کیا خدا کو تیرے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا تھا؟ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے،
تیسرے نے منہ پھیر لیا۔ اب یہ دیکھیے کہ تضحیک کی اور تذلیل کی اور گھر آئے مہمان کی حد تک کرنے کی ہر ممکن صورت ہے۔ اسی پہ ان تین بھائیوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد بازاری جو نعیم صدیقی صاحب کے لفظ ہیں، آپ کی مشہور زمانہ تصنیف جو میرے سامنے رکھی ہے محسن انسانیت، اس میں آپ یہ حرف تحریر کرتے ہیں کہ تینوں بھائیوں نے بازاری لانڈوں اور تماش بینوں کو جمع کیا اور اللہ کی آخری دلیل کے پیچھے ان بازاری افراد کو چھوڑ دیا۔ آپ جہاں جہاں سے جاتے تھے آپ پہ ٹھٹھا کسا جاتا تھا، آپ کو پتھر مارے جاتے، یہاں تک کہ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ فرشتے نے آ کے کان میں صدا دی کہ اگر آپ حکم کریں تو یہ جو دونوں پہاڑ طائف کے ہیں ان کو آپس میں ٹکرا کے اس آبادی کو نیست و نابود کر دیں، تو رحمت للعالمین نے کہا نہیں، یہ جانتے ہی نہیں کہ میرا مقام کیا ہے۔ اور اس موقع پر جس باغ میں پناہ لی اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار سے دعا کی، الہی اپنی قوت کی کمی اور اپنی بے سر و سامانی اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، درماندہ بے کسوں کا پروردگار تو ہی ہے، تو ہی میرا مالک ہے، آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ کیا اس حریف بیگانہ کے جو مجھ سے ترش روئی روا رکھتا ہے، یا ایسے دشمن کے جو میرے معاملے پر قابو رکھتا ہے؟ لیکن اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، بس تیری عافیت میرے لیے سب سے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ میں اس بات کے مقابلے میں کہ تیرا غضب مجھ پر پڑے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو، تیرے ہی نور و جمال کی پناہ طلب کرتا ہوں، جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس کے ذریعے دین و دنیا کے جملہ معاملات سنور جاتے ہیں۔ مجھے تو تیری رضامندی اور خوشنودی کی طلب ہے، بجز تیرے کہیں سے کوئی اور طاقت و قوت مجھے نہیں مل سکتی۔ خواتین و حضرات، یہ انداز ہے رحمت للعالمین کا۔ بدترین سب و شتم کے مقابلے میں وہ رحمت خداوندی کے امیدوار ہیں۔ آپ کے ایک بھی حرف آپ کی زبان سے اہل طائف کی بد دعا کے لیے یا ان کی تکذیب کے لیے یا ان کی سرزنش کے لیے ادا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو مکی عہد ہے، یہ تو آپ ناقدین یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ عالم ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاذ اللہ کوئی دنیاوی قوت و طاقت نہیں ہے، لیکن وہ جو حاکم مدینہ ہے، کیا کیا طائف والوں کے ساتھ جب سارے عرب کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکہ چل رہا تھا؟ کیا ایسا ہوا کہ بنی ثقیف کے ان تینوں بھائیوں کو طلب کر کے ان کے سر قلم کر دیے ہوتے؟ کیا یہ طے کیا گیا کہ ڈھونڈیا پڑوائی جائے اور ان لڑکوں کو تلاش کیا جائے کہ جنہوں نے ایسی تکذیب رسالت کی تھی؟ قطعاً نہیں، کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا، کبھی ایسا نہیں کیا گیا۔ کسی کی بد لحاظی کے جواب میں بد لحاظ نہ ہو، بلکہ صبر سے، تہذیب سے، ہر ایک کی تکریم کرتے ہوئے ایسا معاشرہ تخلیق کیجیے کہ جہاں لوگ خود بخود ایک دوسرے کی عزت پہ مائل ہوں۔ اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم جتنا بڑھ جائے اسے مٹ جانا ہے، اور اسے پروردگار عالم کی یہ صفت مٹائے گی کہ اس کے بندے صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی بزم کونین پگھیلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ بزم کونین پگھیلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی